السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا بھلا صحت مند رکھے، آمین۔ اور آج ہمارا 18واں لیکچر ہے جو کہ ہم اس میں پڑھیں گے اردو یعنی الف ب۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہرائیں گے جی۔ پچھلا سبق کیا تھا مجھے کون بتائے گا؟ پچھلا سبق ہمارا تھا لفظ ٹے کو ہم نے پڑھا تھا، سین، شین، صاد اور زواد کو ہم نے لکھا تھا، یہی بات ہے۔ تو کس کس بچے نے ان لفظوں کو لکھنا اور پڑھنا دونوں طرح سیکھ لیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے سیکھا ہوگا، اور جن بچوں نے ابھی تک نہیں سیکھا، جن بچوں نے ابھی تک لیکچر نہیں سنا، وہ بچے جلدی سے لیکچر سنیں، وہ بچے جلدی سے اپنا پچھلے سبق کو، اپنا پچھلے ٹاسک کو کمپلیٹ کریں، اور پھر انہوں نے اپنا یہ والا لیکچر دیکھنا ہے، کیونکہ ہم بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم اپنے سبق کو ریوائز کریں گے۔ تو جن بچوں کو یہ سبق نہیں آتا ہوگا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ آپ اپنی پنشمنٹ خود سے تجویز کر کے رکھیں، جب ہم ملیں گے تو پھر اس پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم لفظ سے کو پڑھیں گے، اور توئیں، زوئیں اور عین غین کو ہم کیا کریں گے جی، لکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لفظ سے۔ سے سمر، سے سمر، ہم کیا بولتے ہیں؟ سے سمر، سے ثاقب، ثاقب نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثاقب کس کو بولتے ہیں؟ ثاقب نام ہے، اور ثمر پھل ہیں جو کہ ہم سب شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کریں گے، ہم یاد کریں گے سے ثاقب، سے ثمر، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم لفظ توئیں کو پڑھیں گے، تو توئیں سے کیا آتا ہے جی؟ توئیں سے طوطا، جو کہ ہم سب کا فیوریٹ پرندہ ہے، توئیں سے طوطا، توئیں سے طوطا، سارے بچے مل کے پڑھیں گے۔ توئیں سے طوطا، توئیں سے طیارہ، طیارہ ہم جہاز بھی بولتے ہیں، اور اس کو ہم طیارہ بھی بولتے ہیں، لیکن توئیں سے اگر ہم بولیں گے تو یہ طیارہ ہی ہوگا، یہ جہاز نہیں بنے گا۔ توئیں سے طوفان، طوفان کون سا ہوتا ہے؟ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے، چیزیں ادھر سے ادھر اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ طوفان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے، توئیں سے طوطا، توئیں سے طیارہ، توئیں سے طوفان، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اپنی اردو کی بک کھولنی ہے، اپنا بیگ اوپن کریں، بک نکال کے لائیں جلدی سے، اور پیج نکالیں توئیں والا جس پہ توئیں لکھا ہوا ہے، پیج نکالیں، ہری آپ۔ اب دیکھیں کہ آپ نے صرف یہ ورڈز یاد نہیں کرنے، بلکہ آپ کی جو بک پہ بھی ورڈز ہیں آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ والے ورڈز اور جو آپ کی بک پہ ہیں وہ سیم ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ بھی ہوں، سو آپ نے دونوں ویکیبلریز یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے زوئیں، زوئیں سے ظروف، ظروف ہم بولتے ہیں برتن کو، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے جو برتن ہوتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ ظروف بولتے ہیں۔ زوئیں سے زل، زوئیں سے زل، زل بولا جاتا ہے سائے کو، جیسے چھوٹے بچے آپ چلتے ہو تو آپ کا سایہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہو کہ یہ میرے آگے پیچھے کیا ہے، تو وہ سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ زل، زوئیں سے زل، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ میرے ساتھ بچے مل کے پڑھیں گے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ توئیں سے طوطا، توئیں سے طیارہ، توئیں سے طوفان، زوئیں سے ظروف، زوئیں سے زل۔ اینڈ نیکسٹ ہمارا عین ہے، تو عین سے کیا بنے گا جی؟ یہ تو آپ سب بچوں کو پتہ ہوگا، عین سے اینک، عین سے عمارت، عمارت جو ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں،
تو ہم ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ عمارت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم گھر بھی بولتے ہیں، ہم اسکول بھی بولتے ہیں، ہم آفس بولتے ہیں، بینک بولتے ہیں، لیکن وہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ عمارت ہوتی ہے۔ عمارت ہم پہلے عمارت بناتے ہیں اور پھر اس عمارت کو ہم نام دیتے ہیں، گھر، اسکول، آفس، یونیورسٹی، کالج، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ عمارت، عین سے عمارت، عین سے عقاب، یہ تو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، تو یہ آپ کو آتا بھی ہوگا۔ عین سے عقاب، یہ پرندہ ہے، تو ہم اس کو کس سے بولتے ہیں؟ کس نام سے پکارتے ہیں؟ عقاب کے نام سے پکارتے ہیں۔ عین سے عقاب۔ The last word is غین، غین سے غبارہ، یہ بھی آپ کا سب سے فیوریٹ کھلونا ہے غبارہ، جو بہت سے بچے پسند کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ غین سے غبارہ۔ غین سے غار، غار کس کو ہم بولتے ہیں؟ کسی بچے کو پتہ ہے غار؟ نہیں پتہ۔ تو غار ہم بولتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے، جس کے اندر ہم یعنی کہ کوئی انسان، کوئی بچہ جا سکتا ہو، وہ اندر جا کے اس کو اندر سے کھدائی کرتا ہے، اس کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، تو وہ ایک مٹی کا چھوٹا سا کمرہ بن جاتا ہے، تو جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ غار کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے نہیں بنایا جاتا جیسے کہ مطلب اگر میں یا آپ ہے تو ہم اپنے گھر میں بنا کے رہ لیں گے، نہیں، یہ ہم ان جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پر رہنے کی کوئی بھی جگہ نہ ہو، تو ہم وہاں پہ بنا کے تو یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ کیا ہے جی؟ غین سے، یہ تو سب کے گھر میں یوز ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ گڈ، غین سے غسل خانہ، ویری گڈ، غین سے غسل خانہ، جس کو ہم باتھ روم بھی بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غسل خانہ، ٹھیک ہے جی؟ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ توئیں، زوئیں، عین اور غین، یہ ہم نے 4 ورڈ پڑھے ہیں، اور یہی آپ نے لکھنا بھی ہے، بہت اچھے سے لکھنا ہے، بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو گڈ ملے، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ ابھی ہم گیم کھیلیں گے۔ ہماری گیم کیا ہے جی؟ پہلے لفظ کی پہچان کرنی ہے، اور پھر یہ آپ کے سامنے مینڈک آئے ہوئے ہیں، تو ان مینڈک کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس پہ یہاں دیکھیں دال لکھا ہوا ہے، یہ دال ہے یا زال ہے؟ نہیں، یہ واو ہے نا؟ واو ہے، ٹیچر ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ واو ہے؟ غلط ہے، یہ کیا ہے جی؟ دال۔ تو آپ نے یہ مینڈک ہیں، تو آپ نے ان مینڈک کو پکڑنا ہے، یعنی کہ جس مینڈک پہ دال لکھا ہوا ہے، آپ نے اس مینڈک کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے تے، آپ کیا کہتے ہو؟ تے ہے؟ پے ہے، گڈ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پے والے ورڈز پہ، یعنی پے جن مینڈک پہ پے لکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آ گیا ہوگا۔ اچھا، آپ نے اپنی ماما کو کیا بولنا ہے کہ وہ آپ کو آدھی اشکال لکھوائیں گی، آپ کے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، جے، ہے، خے، سین اور شین، یہ کچھ ورڈز ہیں جن کو ہم نے آدھی اشکال میں لکھنا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ فل بے ہے تو آپ نے اس بے کو ہاف کر کے لکھنا ہے، یعنی کہ یہاں تک نقطہ اس کو پورا آئے گا، پھر پے ہے، اس کو ہاف کر کے لکھنا ہے، تے، ٹے سے، آپ نے ان سب کو یہاں تک ہاف کر کے لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ ہمارے پاس جیم ہے، تو آپ نے جیم کو ہاف کرنا ہے، ایسے، یوں، اس طرح سے، ہاف ہو گئے، آپ نے نقطے ان کے پورے لگانے ہیں، سین کو اپنے آف کر کے یہاں تک لکھنا ہے، اور شین کو بھی اپنے آف کر کے یہاں تک لکھنا ہے۔ آپ نے اپنی ماما سے ہیلپ لینی ہے، مدرس پلیز آپ اپنے بچوں کو یہ کچھ لفظ ہیں جن کی پریکٹس کروانی ہے، آدھی اشکال کی، آپ اپنے بچوں کو یہ پریکٹس ضرور کروائیں، کیونکہ آپ کے بچوں کو جب تک یہ ورڈز نہیں آئیں گے تب تک آپ کے بچوں کو جوڑ توڑ نہیں آئے گا۔ تو یہ سٹارٹنگ میں ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان کو یہ پریکٹس کروانی ہے
تاکہ ہم جب اینڈ پہ پہنچیں، ہماری جب الف بے اینڈ ہو تو آپ کے بچوں کو یہ لفظ آ جانے چاہیے، یعنی شین تک ان کو بہت اچھے سے عادی اشکال یاد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ان کو رٹا لگوانا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے ان کی پہچان کروا کے بے ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ، پے ہے، پے کے نیچے 3 نقطے، تے ہے، تے کے اوپر 2 نقطے. اس طرح آپ نے ان کو پریکٹس کروانی ہے، یاد کروانا ہے، ان کو بار بار لکھوانا ہے، تاکہ جب ہم جوڑ توڑ پہ آئیں تو بچوں کو اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ وہ لفظ کو اچھی طرح سے پہچان سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.